حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ اور بزرگوں سے سنے ہوئے واقعات پر تفکر کرنے سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ خیالات منتقل کرنے کے لیے مسلسل کسی ایک نقطے پر توجہ کا مرکوز ہونا ضروری ہے، لیکن اگر ذہنی یکسوئی حاصل نہ ہو تو توجہ کسی ایک نقطے پر قائم نہیں رہتی۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ذہن ہزاروں لاکھوں خیالات سے نجات حاصل کر کے صرف ایک خیال کو اپنا ہدف بنا لے اور یکسو ہو جائے۔ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عمل تلقین کیا جاتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے قبل اور رات کو سوتے وقت آلتی پالتی مار کر شمال رخ منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں نتنے کو اوپر کی طرف سے بند کر لیں۔ بائیں نتنے سے 5 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں۔ داہنے نتنے پر سے انگوٹھا ہٹا لیں اور داہنی چھنگلی سے بائیں طرف کے نتنے کو بند کر لیں۔ 5 سیکنڈ تک سانس کو روک لیں۔ داہنے نتنے سے سانس کو 5 سیکنڈ تک باہر نکالیں۔ دوبارہ داہنے ہی نتنے سے سانس 5 سیکنڈ تک اندر کھینچیں۔ اب چھنگلیاں ہٹا کر دوبارہ دائیں انگوٹھے سے دائنا نتنا حسب سابق بند کر لیں اور سانس کو 5 سیکنڈ تک روکے رکھیں۔ پھر بائیں نتنے سے سانس کو آہستہ آہستہ نکالیں۔ یہ ایک چکر ہوا۔ اسی طرح سے 5 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں۔ سانس کی مشق کرنے سے پہلے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ جسم میں کسی قسم کا تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ریڑھ کی ہڈی اور گردن کو ایک سیدھ میں رکھیں۔ سانس کا عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہو۔ جس جگہ مشق کی جائے وہاں تازہ ہوا گزرتی رہے تاکہ پھیپھڑے کافی مقدار میں آکسیجن جذب کر سکیں۔ سردی کے زمانے میں عمل تنفس کے دوران کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھیں۔ میٹھی اور کھٹی چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ ایک ڈائری میں روزانہ پیش آنے والے واقعات لکھتے رہیں۔ ٹیلی پیتھی کا طالب علم اگر ہر وقت باوضو رہے اور اپنا زیادہ تر وقت تاریکی میں گزارے تو اثرات بہت جلد مرتب ہوتے ہیں۔ رات کا کھانا مغرب کے وقت آدھا پیٹ کھائیں۔ کھانے کے کم سے کم 2.5 گھنٹے بعد زیادہ وقت گزر جائے تو اور اچھا ہے۔ سونے سے پہلے 5 مرتبہ مندرجہ بالا یکسوئی حاصل کرنے والا عمل کریں۔ پھر آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ نور کا ایک دریا ہے۔ صاحب مشق اور ساری دنیا اس نور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ تصور اندازے سے آدھے گھنٹے تک قائم کریں۔ اگر ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو اس کی پرواہ نہ کریں اور نہ ہی انہیں رد کرنے کی کوشش کریں۔ خیالات آتے رہیں گے اور از خود گزرتے رہیں گے۔ آپ اپنا عمل جاری رکھیں۔ اس مراقبے کے بعد کوئی دوسرا دنیاوی کام نہ کریں اور اسی تصور میں سو جائیں۔ پہلے سبق میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی گئی ہے کہ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ منتشر خیالات سے نجات حاصل کر کے صرف ایک خیال کو اپنا ہدف بنا لیا جائے۔ ذہنی یکسوئی اور مرکزیت حاصل کرنے کے لیے دوسرا سبق یہ ہے: داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سیدھے نتنے کو بند کر لیں اور بائیں نتنے سے 5 سیکنڈ تک سانس کھینچ کر سیدھا نتنا چھنگلیا سے بند کر لیں اور 10 سیکنڈ تک سانس روک لیں۔ 10 سیکنڈ کے بعد الٹے نتنے سے 5 سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا، یعنی 5 سیکنڈ سانس لینا، 10 سیکنڈ روکنا اور 5 سیکنڈ باہر نکالنا ہے۔ اسی طرح 10 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں۔ سانس کی یہ مشق صبح سورج نکلنے سے پہلے خالی معدہ اور رات کو سونے سے پہلے خالی پیٹ کرنی چاہیے۔ سانس کی اس مشق کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان پر نیلے رنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ شروع میں اس مراقبے کے دوران شعور کی مزاحمت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دماغ بوجھل اور معوف ہونے لگتا ہے۔ دماغ کا معوف ہونا دراصل مشق کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ ابتدائی چند دنوں میں یا تو تصور بالکل قائم نہیں ہوتا یا صرف آسمان اور بادل کا تصور دماغ کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔
جب اس تصور میں گہرائی واقع ہو جاتی ہے تو پہلے سر کے اوپر بارش کے قطرے گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ تصور اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے تو فی الواقعہ بارش ہوتی نظر آتی ہے، اور جسم پر اس نورانی بارش کی بڑی بڑی بوندوں کا وہی اثر مرتب ہوتا ہے جو پانی کی بارش سے ہوتا ہے، یعنی نورانی بارش کی بوندیں گرنے سے جسم پر چوٹ پڑتی ہے اور پھر پورے ماحول پر برکات کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بند آنکھوں سے بارش کا تصور قائم ہو جائے اور جسم پر بوندوں کی چوٹ محسوس ہونے لگے تو اس مشق کو کھلی آنکھوں سے کیا جائے اور تیسری آنکھ سے یہ دیکھا جائے کہ ہر طرف نور کی بارش ہو رہی ہے اور پورا ماحول اس نورانی بارش میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب یہ تصور پورا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس مشق کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ ماورائی علوم سیکھنے کے لیے بطور خاص منتشر خیالات سے خود کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ جب خیالات ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو دماغ یکسو ہو جاتا ہے۔ جن حضرات نے پہلے سبق کی تکمیل نہیں کی انہیں چاہیے کہ پہلے اسباق کی تکمیل کے بعد دوسرا سبق شروع کریں۔ اس طرح جب تک دوسرے سبق کی تکمیل نہ ہو تیسرا سبق شروع نہ کیا جائے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی ہیں۔ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں اسی طرح ہر آدمی کی صلاحیت بھی الگ الگ ہے۔ کسی کے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر صلاحیت زیادہ ہے اور کسی بندے میں صلاحیت بہت کم ہے۔ کم صلاحیت لوگوں کو زیادہ باصلاحیت لوگوں کی کامیابی سے خوش ہونا چاہیے۔ احساس کمتری میں مبتلا ہونا دراصل اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دینے کے مترادف ہے۔ جن لوگوں کو کامیابی کم ہو یا وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے انہیں بددل ہونے کی بجائے اور زیادہ ذوق اور شوق سے کوشش کرنی چاہیے۔ کامیابی یقینی ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے تیسرا سبق یہ ہے، داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سیدھے ہاتھ کے نتنے کو بند کر لیں اور بائیں نتنے سے 7 سیکنڈ تک سانس کھینچ کر سیدھا نتنا چھنگلیا سے بند کر لیں اور 15 سیکنڈ کے بعد الٹے نتنے سے 7 سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا، یعنی 7 سیکنڈ سانس لینا، 15 سیکنڈ سانس روکنا اور 7 سیکنڈ باہر نکالنا۔ اسی طرح 15 مرتبہ اس عمل کو دہرایا جائے۔ یہ مشق بھی خالی معدے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے خالی پیٹ کرنی چاہیے۔ مشق کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو ہدایت کی جاتی ہے کہ رات کا کھانا بہت ہلکا اور سرے شام کھائیں۔ کھانے اور سانس کی مشق کے درمیان کم سے کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ سانس کے اس مشق کے بعد آلتی مالتی گوتم بدھ کی نشست مار کر بیٹھ جائیں یا اس طرح بیٹھیں کہ اعصاب ڈھیلے اور پرسکون رہیں۔ اب آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ ایک حوض ہے اور اس حوض میں پارا مرکری بھرا ہوا ہے اور آپ حوض میں پارے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب اس تصور میں گہرائی واقع ہو جاتی ہے تو پہلے پارے کا احساس ہوتا ہے، اور جب یہ احساس گہرا ہوتا ہے تو دماغ پر پارے کا وزن محسوس ہوتا ہے۔ دماغ میں نقرئی لہریں پھل جھڑی کی طرح پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب بند آنکھوں سے یہ تصور قائم ہو جائے تو اس مشق کو کھلی آنکھوں سے کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آپ خود اور یہ ساری دنیا پارے کے حوض کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ جب یہ بات مشاہدے میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس مشق کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مراقبہ لیٹ کر نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ کیفیات جو بیداری میں سامنے آنی چاہیے خواب میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ بیداری کی بجائے خواب دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے اور خواب میں دیکھی ہوئی باتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھنا مشکل امر ہے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دایاں نتنا بند کر لیں اور بائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس کھینچ کر سیدھے ہاتھ کی چھنگلیا سے بایاں نتنا بند کر لیں اور 20 سیکنڈ تک سانس روکے نہیں۔ 20 سیکنڈ کے بعد دائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس خارج کریں۔
اب دوبارہ دائیں نتھنے ہی سے سانس 10 سیکنڈ تک اندر کھینچیں۔ بائیں نتھنے پر سے چنگلیاں ہٹا کر دوبارہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دایاں نتھنا بند کر لیں اور سانس کو 20 سیکنڈ تک روکے رکھیں۔ پھر بائیں نتھنے سے سانس کو 20 سیکنڈ تک نکالیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ اس طرح اس عمل کو 20 مرتبہ دہرایا جائے۔ یہ مشق بھی خالی معدہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سونے سے قبل خالی پیٹ کرنی چاہیے۔ ٹیلی پیتھی کے تمام طلباء اور طالبات کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ رات کا کھانا بہت ہلکا اور مغرب کے وقت کھا لیں۔ کھانے اور سانس کی مشق کے درمیان کم سے کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ سانس کی اس مشق کے بعد اس طرح بیٹھ جائیں کہ اعصاب ڈھیلے اور پرسکون رہے۔ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ایک گیند ہے اور گیند کے اندر نیلے رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں اور یہ روشنیاں سورج کی کرنوں کی طرح آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں اور یہ روشنیاں آپ کے دماغ میں جذب ہو کر پورے جسم سے دور کرتی ہوئی پیروں سے نکل رہی ہیں۔ اس تصور میں گہرائی واقع ہونے پر پہلے دماغ میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، پھر کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے۔ جب بند آنکھوں سے یہ تصور قائم ہو جائے تو اس مشق کو کھلی آنکھوں سے کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آپ خود اور یہ ساری دنیا گنبد کے اندر بند ہے اور گنبد کے اندر نیلے رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس مشق کی تکمیل کے بعد آدمی خود کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ ہوا میں چل رہا ہو۔ اس مشق کے دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ یہ عمل ایسے وقت نہ کیا جائے جب آپ سڑک پر چل رہی ہوں، اس لیے کہ کسی بھی وقت آپ کشش ثقل سے آزاد ہو سکتے ہیں اور زمین آپ کے پیروں سے نکل سکتی ہے۔ اگر سڑک پر چلتے ہوئے یہ کیفیت از خود طاری ہو جائے تو سڑک پر سے ہٹ کر فٹ پاتھ پر چلیں اور چلتے وقت قدم جما کر رکھیں تاکہ آپ کسی راہ چلنے والے آدمی سے ٹکرائیں نہیں۔ گھر میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 18 بائی 18 انچ کا چمکدار اور سفید ریگزین کا ٹکڑا لے کر اتنے ہی بڑے لکڑی کے تختے، پلائی ووڈ، ہارڈ بورڈ یا موٹے گتے پر چھوٹی کیلوں سے اس طرح جڑ دیں کہ ریگزین میں شکنیں باقی نہ رہیں۔ اس ریگزین کے بالکل بیچ میں 6 انچ قطر کا ایک دائرہ بنائیں اور اس دائرے کو سیاہ چمکدار پینٹ سے پر کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ 18 انچ بائی 18 انچ کی اس چمکدار سفید ریگزین شیٹ پر ایک سیاہ دائرہ اس طرح بنائیں کہ اس دائرے کے بالکل بیچوں بیچ 1 انچ قطر کا سفید دائرہ باقی رہے۔ اس بورڈ کو 4 فٹ کے فاصلے پر اپنے سامنے اس طرح رکھیں کہ سفید دائرہ نظر کے بالکل متوازی ہو۔ بورڈ میں جھکاؤ واقع نہیں ہونا چاہیے، سیدھا رہے اور دائرہ بینی سے پہلے سانس کی مشق کر لیں۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دایاں نتھنا بند کر لیں اور بائیں نتھنے سے 10 سیکنڈ تک سانس کھینچ کر چھوٹی انگلی سے بایاں نتھنا بند کر لیں اور 3 سیکنڈ تک سانس روکے رکھیں۔ 5 سیکنڈ بعد دائیں نتھنے سے سانس 10 سیکنڈ تک خارج کریں۔ اب دوبارہ دائیں نتھنے سے سانس 10 سیکنڈ تک کھینچیں۔ بائیں نتھنے پر سے چنگلیاں ہٹا کر دوبارہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دایاں نتھنا بند کر لیں اور سانس کو 5 سیکنڈ تک روکے رکھیں۔ پھر بائیں نتھنے سے سانس 10 سیکنڈ باہر نکالیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ اسی طرح اس عمل کو 10 مرتبہ دہرایا جائے۔ یہ مشق بھی صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سونے سے قبل خالی پیٹ کرنی چاہیے۔ دوسرے اسباق کی طرح اس مشق میں بھی رات کا کھانا بہت ہلکا اور مغرب کے وقت کھا لیا جائے۔ کھانے اور سانس کی مشق کے درمیان کم سے کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ سانس کی مشق کے بعد 10 سے 15 منٹ تک دائرہ بینی کریں۔ دائرہ بینی کرتے وقت آنکھوں میں جلن اور سوزش کا احساس ہوگا۔ آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ سکتا ہے، اس کی پرواہ نہ کریں بلکہ پلک جھپکائے بغیر دائرہ بینی کرتے رہیں۔ مشق کے دوران گردن سیدھی رکھیں۔ نظر میں مرکزیت اور ٹھہراؤ پیدا ہونے تک اگر پلک جھپک جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں۔
پلکوں کے عمل کو ساکت کرنے کے لیے اپنے اوپر جبر نہ کریں۔ جیسے جیسے مشق کی تکمیل ہوگی خود بخود ٹھہراؤ پیدا ہوتا جائے گا۔ اس مشق سے فارغ ہونے کے بعد مراقبے میں چلے جائیں۔ مراقبے میں بند آنکھوں سے یہ تصور کیا جائے کہ شیشے کا ایک جار ہے اور اس جار کی اندرونی دیواروں پر زمین پر موجود اشیاء نقش و نگار کی صورت میں موجود ہے۔ دائرہ بینی کی مشق 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ رات کے وقت کی جائے اور جار بینی کی مشق حسب معمول اسباق کی طرح صبح و شام کی جائے۔ ان مشقوں کے دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ دائرہ بینی کی مشق ایسی جگہ کی جائے جہاں روشنی ہو اور یہ روشنی براہ راست بورڈ کے اوپر پڑتی رہے۔ ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ ٹیبل لیمپ میں بلب روشن کر کے خاص طور پر روشنی ڈالی جائے۔ اس کے برعکس جار بینی کی مشق حسب معمول اندھیرے میں کی جائے۔ پچھلے اسباق اور واردات اور کیفیات میں یہ بات آپ کے اوپر واضح ہو چکی ہے کہ انسان فی الواقع روشنی ہے۔ اس روشنی یا بجلی کو سائنسدانوں نے لہر ویو کا نام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام جذبات و احساسات اور زندگی کو قائم رکھنے والے تقاضے دراصل لہروں سے مرکب ہیں۔ ماہرین روحانیات نے ان لہروں کے دو رخ متعین کیے ہیں، مرکب لہر اور مفرد لہر۔ مرکب لہر مٹی کے جسم کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ لہر ان عناصر کو تخلیق کرتی ہے جو عرف عام میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا کہلائے جاتے ہیں۔ یہ لہر آدمی کو ٹائم اینڈ اسپیس میں بند رکھتی ہے۔ اس حالت میں ہر چیز آدمی کے لیے پردہ ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے باریک سے باریک کاغذ بھی آ جائے تو وہ پردہ بن جاتا ہے۔ اس لہر کی فطرت ہے کہ یہ ہر چیز کو پردے میں دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اپنے تحفظ کے لیے مکان بناتا ہے، خود دیواریں کھڑی کرتا ہے اور دیواروں میں دروازے لگاتا ہے۔ دروازے بند کر کے کمرے کے اندر خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ عمل بجائے خود قید و بند کی حالت ہے، یعنی آدمی نے قید و بند کی زندگی کو محفوظ زندگی قرار دے دیا ہے۔ آدمی نے خود کو اپنی اختراع کی ہوئی چیزوں میں قید کر لیا ہے۔ طبیعت میں آسائش کے تقاضے بھی پابند صلاحیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مفرد لہر پابند حواس سے آزاد زندگی پسند کرتی ہے۔ اس لہر کی پہلی ہی حرکت سے ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کسی قسم کے پردے کو قابل توجہ نہیں سمجھتی۔ زمین کی پستی اور آسمان کی رفت سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ یہ مفرد لہر زمین پر پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کا علم بھی رکھتی ہے اور اسے سماوات میں فرشتوں سے تکلم اور ملاقات کا شرف بھی حاصل ہے۔ ہم دو لہروں، دو روشنیوں یا دو دائروں میں زندہ ہیں۔ جس دائرے یا جس لہر کا غلبہ ہوتا ہے وہی کیفیات ہمارے اوپر وارد ہو جاتی ہیں۔ اس سبق کی مشق یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے سیدھے نتنے کو بند کر لیں اور بائیں نتنے سے 5 سیکنڈ تک سانس کھینچ کر بایاں نتنا چھنگلیا سے بند کر لیں اور 15 سیکنڈ تک سانس روک لیں۔ 15 سیکنڈز کے بعد سیدھے نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس خارج کریں۔ اب دوبارہ دائیں نتنے ہی سے 5 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں۔ بائیں نتنے پر سے چھنگلیا ہٹا کر دوبارہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دایاں نتنا بند کر لیں۔ سانس کو 15 سیکنڈ تک روکے رکھیں، پھر بائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ اس کا مشق کا وقت یہ ہے صبح سورج نکلنے سے قبل اور رات کو سونے سے پہلے، لیکن یہ عمل آدھی رات گزرنے کے بعد نہ کیا جائے۔ سانس لینے کی تعداد صبح کے وقت 10 چکر اور رات کے وقت 5 چکر۔ سانس کی مشق کے بعد حسب دستور مراقبہ کیا جائے۔ مراقبے میں یہ تصور کریں کہ ناف کی جگہ ایک روشن نقطہ ہے۔ اس جگمگ کرتے روشن نقطے میں سے شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ ہمارا پورا ماحول، چرند، پرند، کوہ و دامن، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حیوان، انسان، زمین، آسمان، سب میں یہ شعاعیں اور لہریں جذب ہو رہی ہیں۔ مراقبہ 15 منٹ تک کیا جائے اور خصوصی ہدایت ہے کہ شائقین ٹیلی پیتھی کو ایک بار یہ تاکید کی جاتی ہے دوبارہ کہ کوئی صاحب بیچ میں سے کسی سبق سے شروعات نہ کریں۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے سیدھے نتنے کو بند کر لیں
اور بائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس کھینچ کر بایاں نتنا چنگلیا سے بند کریں اور 30 سیکنڈ تک سانس روک لیں۔ 30 سیکنڈ کے بعد سیدھے نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس خارج کریں۔ اب دوبارہ دائیں نتنے ہی سے 10 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں۔ بائیں نتنے پر سے چھنگلیاں ہٹا کر دوبارہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دایاں نتنا بند کر لیں۔ سانس کو 30 سیکنڈ تک روکے رکھیں، پھر بائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ یہ مشق صبح سورج نکلنے سے قبل اور رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، لیکن یہ عمل آدھی رات سے پہلے کر لیا جائے۔ اس میں سانس لینے کی تعداد صبح کے وقت 5 چکر، رات کے وقت 10 چکر۔ مراقبے میں بیٹھ جائیں۔ آنکھوں کے اوپر روئیں دار سیاہ کپڑا اس طرح باندھ لیں کہ آنکھوں کے پپوٹوں پر ہلکا سا دباؤ پڑتا رہے۔ رومال کی بندش اتنی زیادہ نہ ہو کہ آنکھیں دکھنے لگیں۔ رومال باندھنے سے مقصد یہ ہے کہ پپوٹوں پر اتنا لطیف دباؤ رہے کہ پپوٹے حرکت نہ کر سکیں۔ اب یہ تصور کریں کہ الٹی طرف کا دماغ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے۔ اس مشق کے دوران اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم دماغ کو گھماتا ہے تو جسم بھی ہلنے لگتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سر نہ ہلے۔ 15 منٹ صبح اور 15 منٹ رات دماغ کو گردش دینے کی یہ مشق جاری رکھی جائے۔ اس مشق کے ساتھ ساتھ کسی ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو پاکیزہ ذہن ہو اور آپ سے انسیت رکھتا ہو۔ ایک بڑی میز کے اوپر لکڑی کا ایک اونچا تختہ اس طرح فٹ کر لیں کہ آمنے سامنے 2 بیٹھے ہوئے آدمی نظر نہ آئیں۔ دیار کی لکڑی کے 50 عدد گٹکے جیسا لڈو کے پانسے ہوتے ہیں بنوا لیں۔ گٹکے کو نیلے رنگ سے پینٹ کروا لیں اور ہر گٹکے کے 6 پہلوؤں پر سفید رنگ سے ہندسے لکھوائیں۔ پانسے کے ہر پہلو پر 1 کا ہندسہ لکھوائیں، یعنی ایک پانسے کے ہر پہلو پر 6 مرتبہ 1 کا ہندسہ لکھا جائے۔ دوسرے پانسے کے ہر پہلو پہ 6 مرتبہ 2 کا ہندسہ لکھا جائے۔ تیسرے پانسے کے ہر پہلو پہ 6 مرتبہ 3 کا ہندسہ لکھا جائے۔ اس طرح 50 پانسے لکھوا دیے جائیں۔ میز کے دونوں طرف 2 اسٹول ڈال دیں اور دونوں آدمی بیٹھ جائیں۔ 25 پانسے ایک صاحب کے پاس رہیں گے اور 25 پانسے دوسرے صاحب کے پاس رہیں گے۔ دونوں صاحبان ایک کاپی اور پینسل بھی اپنے پاس رکھیں۔ دونوں میں سے ایک صاحب اپنے ذہن میں یہ بات سوچیں کہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی نمبر 1 کا پانسا پھینکے اور نمبر 1 کا ہندسہ کاپی پر لکھ لیں۔ جب پانسا پھینکا جائے تو اس کا نمبر بھی کاپی پر اتار لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہندسہ جو آپ نے سوچا ہے کاپی پر لکھ لیا جائے اور وہ ہندسہ جو پھینکا گیا ہے اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیا جائے۔ جب دونوں طرف سے 25-25 پانسوں کا تبادلہ پورا ہو جائے تو دونوں صاحبان یہ دیکھیں کہ ذہن نے کس حد تک رہنمائی کی، یعنی کتنے پانسے آپ کی سوچ کے مطابق ڈالے گئے۔ اس مشق کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک 75% کامیابی ہو جائے۔ کامیابی سے مراد یہ ہے کہ جو ہندسے آپ کے ذہن میں آئیں فریق ثانی وہی ہندسے تختے کے اس پار پھینکے۔ یہ مشق فرصت کے اوقات متعین کر کے 24 گھنٹے میں 15-15 منٹ میں 2 وقت کی جائے۔ اب ہم آخری سبق 8ویں سبق کی بات کرتے ہیں۔ اس میں سانس کی مشق اس طرح ہے کہ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سیدھے نتنے کو بند کرنے اور بائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس کھینچ کر بایاں نتنا چنگلیا سے بند کر لیں اور 45 سیکنڈ تک سانس روک لیں۔ 45 سیکنڈ کے بعد سیدھے نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس خارج کریں۔ اب دوبارہ دائیں نتنے ہی سے 10 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں۔ بائیں نتنے پر سے چھنگلیاں ہٹا کر دوبارہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں نتنا بند کر لیں۔ سانس کو 45 سیکنڈ تک روکے رکھیں، پھر بائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ اس مشق کا اوقات صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے۔ حسب دستور یہ مشق بھی آدھی رات گزرنے سے پہلے کی جائے۔ سانس لینے کی تعداد صبح کے وقت 10 چکر، رات کے وقت 10 چکر۔ حسب معمول آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ دل کے مقام پر ایک روشن نقطہ ہے۔ جب نقطے کے اوپر ذہن مرکوز ہو جائے تو اس کو فقط دماغ کی طرح گھمائیں۔
یہ مشق 20 منٹ صبح اور 20 منٹ رات کو کی جائے گی۔ مشق کی تکمیل کے بعد آپ اپنے کسی ایسے دوست کا انتخاب کیجیے جو آپ کی طرح ٹیلی پیتھی سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہو اور مشقیں پوری کر چکا ہو۔ فاصلے کا کوئی تعین نہیں، آپ کا یہ دوست لندن، امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں کہیں بھی رہ سکتا ہے، دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے۔ لندن اور امریکہ میں رہنے والے ٹیلی پیتھی کے منتہی کے لیے کوئی میڈیم دوست پاکستان یا بھارت میں بھی ہو سکتا ہے، اور دو دوست ایک گھر کے 2 کمروں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک شہر کے شمال اور جنوب میں بیٹھ کر بھی اس مشق کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ ایک وقت مقرر کر کے گھڑی دیکھ کر صحیح وقت پر دونوں دوست آنکھیں بند کر کے یا کھلی آنکھوں بیٹھ جائیں اور اپنے میڈیم کو کوئی پیغام دیں۔ اس متعین وقت میں میڈیم کے ذہن میں جو بات آئے وہ لکھ لی جائے۔ اس طرح جو پیغام دیا جا رہا ہے اسے بھی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ روز ممکن ہو تو روز، ورنہ ہفتہ وار یا 15 روزہ رپورٹ پر غور کریں اور اپنی ڈائریوں میں دیکھیں کہ کیا پیغام دیا گیا تھا اور ذہن نے کیا قبول کیا ہے۔ 50% کامیابی کے بعد اس مشق کو عام حالات میں جاری رکھیں۔ مثلا یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو ہدف بنا کر یہ پیغام دیں کہ تم صحت مند ہو، وغیرہ وغیرہ۔